26ویں آئینی ترمیم والا ابھی معاملہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا. عدالتیں بھی ابھی کہہ رہی ہیں کہ کون سا معاملہ جائے گا آئینی بینچز میں, کون سا جائے گا دوسرے میں, وہ ابھی ریزالو نہیں ہوا. تو پہلے سے ہی ججز کی تعداد میں اضافے کی بحث, پہلے سے ہی پریکٹس اینڈ پروسیجرز کو چینج کرنے کی بحث, یہ ہم کچھ زیادہ جلد بازی میں نہیں ہے. جلد بازی کے علاوہ ملک صاحب یہ عدلیہ کو ایگزیکٹو کے تابع کرنے کی پوری کوشش ہے. آئینی ترمیم جس طریقے سے پاس کی گئی وہ پورے پاکستان نے وہ مناظر دیکھے. اختر مینگل صاحب آن ریکارڈ ہیں, ایک جماعت کے سربراہ ہیں, ایک بہت ہی ایسے صوبے سے ان کا تعلق ہے جہاں پر حساسیت کئی حوالوں سے موجود ہے, اور ان کے سینیٹرز کو جو سلوک ان کے ساتھ روا رکھا گیا. پھر کل غالباً مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ 8 ووٹ تو ہمارے تھے لیکن 11 ووٹ حکومت خرید چکی تھی. یہ بھی ایک بڑی سیریس ایکیوزیشن ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے. تو جس طریقے سے جلد بازی کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کیا گیا, ابھی اس کی کنٹینیویشن ہے یہ ساری باتیں, یہ سب گفتگو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں امینڈمنٹ لے کر آنا. حکومت شاید خوش نہیں ہے جو 2 سینئر جج صاحبان اس کی کمیٹی کا حصہ بنے ہیں. شاید ان کی توقع تھی کہ وہ جج صاحبان اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں گے. خواہش یہی تھی ایسا نہیں ہوا. اور اب پریکٹس اینڈ پروسیجر میں فردر امینڈمنٹ کر کے جوڈیشری کو مزید کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے, کورٹ پیکنگ کس کو کہتے ہیں؟ کورٹ پیکنگ جو اصطلاح ہے وہ لفظ انہی صورتحال کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر حکومت یا ایگزیکٹو اپنی پسند کے ججز کو اپوائنٹ کر کے ایک بیلنس ٹپ کرے سپریم کورٹ کے اندر. یہ دنیا بھر کے اندر یہ اصطلاح امریکی روزویلٹ کے وقت یہ اصطلاح ہے. وہ اکرم شیخ صاحب وہ وکیل ہیں پرانے, تو وہ مجھے روز کہتے ہیں یہ کورٹ پیکنگ ہے, اس کو پڑھو پورا کھول کے, یہ کورٹ پیکنگ کر رہے ہیں. تو یہ جو طرز عمل حکومت نے اختیار کیا ہے, ایک تو جن لوگوں نے ووٹ کیا, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اس کو آپ بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ ایک بڑا سیریس چارج ہے کہ آپ نے 11 لوگ خرید رکھے تھے. پھر اس سے پہلے 2 جو عدالتی فیصلے آئے جن کی امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوئی, وہ بھی اسی تناظر میں دیکھے جا رہے ہیں کہ حکومت کو ایک مخصوص نشستوں والا فیصلہ تو ابھی تک پینڈنگ ہے. تو یہ ساری کی ساری صورتحال جس جانب جا رہی ہے, میں تو مزید کلیش دیکھ رہا ہوں جوڈیشل انسٹیٹیوشن کے ساتھ. اور یہ کلیش اب جو یحییٰ آفریدی صاحب ہیں وہ ایسے ہیں نہیں کہ جن کے بارے میں کسی بھی فریق کو یہ ہو کہ یہ کسی خاص طرف ایک جھکاؤ رکھتے ہیں. تو میرے خیال سے جوڈیشری کی طرف سے ایک ری ایکشن آئے گا. بلوچستان بار کاؤنسل, بلوچستان ہائی کورٹ بار, اس کے علاوہ پٹیشنرز, انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر درخواستیں دائر کر رکھی ہیں, اور جب وہ ٹیک اپ ہوں گی تو ہمیں فوراً ایٹیٹیوڈ کا اندازہ ہو جائے گا کہ جوڈیشل رسپانس کیا آئے گا.